اردو نیوز سے میں ہوں زینالدین احمد۔ بات کریں گے بلوچستان میں انتخابات کے اور آئندہ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے، کون سی جماعتیں یہاں پہ اقتدار کی دوڑ میں شامل ہیں اور کون سی جماعتوں کا یہاں پہ مقابلہ ہے، کون سی ایسی جماعت ہیں جو یہاں پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ بات کریں گے اگر بلوچستان کی، تو یہ صوبہ بننے سے اب تک تقریباً یہاں پہ ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنتی آ رہی ہے۔ 2008 میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو وہ بھی مخلوطی، اسی طرح 2013 میں نون لیگ نے نیشنل پارٹی اور پشتونخوا میپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی۔ 2018 میں دونوں سیاسی جماعتیں بالکل آؤٹ ہو گئی اور یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں جو نون لیگ سے نکلنے والی جماعت تھی الیکٹیبلز کی، انہوں نے اقتدار سنبھالا اور دونوں جماعتیں جو مرکز کی بڑی جماعتیں تھے وہ آؤٹ ہو گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں آئندہ حکومت بظاہر نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی بنائے گی اور وہ بھی مخلوط حکومت ہوگی۔ ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی سید علی شاہ صاحب، جن کا بلوچستان میں سیاسی جماعتوں، ان کی تاریخ اور بلوچستان میں انتخابات پہ گہری نظر ہے۔ وہ کئی انتخابات کور کر چکے ہیں، سیاسی جماعتوں پہ ان کی گہری نظر ہے، ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب، پہلے ایک ہوا چلی بلوچستان میں 2022 کے دسمبر میں اور آخر میں کچھ ارکان اسمبلی شامل ہوئے، ظہور ولیدی، احمد زیری، اسی طرح عارف بنگلزئی ارکان اسمبلی تھے اس وقت۔ وہ تو پیپلز پارٹی کی ایک ہوا چلی، کہا یہ جا رہا تھا کہ زرداری صاحب یہاں پہ حکومت بنائیں گے اور اچھے خاصے الیکٹیبل، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم نومبر 2023 میں چند ماہ قبل میاں نواز شریف صاحب وطن واپسی کے بعد فوری بعد بلوچستان آئے، پہلا دورہ تھا ان کا ملک میں کسی بھی صوبے کا، تو وہ پھر نون لیگ کی ہوا چلی۔ اب ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی ہوا چل رہی، تو ان دونوں سیاسی جماعتوں میں آپ ایک رسا کشی جو شروع ہوئی اقتدار کی، تو ان دونوں میں سے کس کی پوزیشن آپ بہتر دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ زین۔ جہاں تک رساکشی کی بات ہے، یہ اقتدار کی رساکشی صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سندھ میں بھی ہے، یہ اسلام آباد میں بھی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وہ پوزیشن نہیں ہے جو نون کا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقیناً 2022 میں ہم نے دیکھا کہ بلاول ہاؤس کے سامنے ہمارے الیکٹیبلز کی لائنیں کھڑی تھی، وہاں پہ لوگ جا رہے تھے، زرداری صاحب ان کو ہار پہنا رہے تھے، سارے کہہ رہے تھے کہ جی ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ پھر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی تمام جتنی اہم شخصیات ہیں سب سے ملاقاتیں رہی۔ آپ نے مسلم لیگ نون کی بات کی، مسلم لیگ نون میں جتنی شخصیات گئے ہیں ان شخصیات سے بھی پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے ان کی ملاقاتیں رہی۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، پھر کچھ یعنی اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو پھر جب یہ ہوا کا رخ چینج ہوا تو سلیم کوسا یا اس طرح کچھ اور لوگ تھے جو واپس سردار فتح حسنی نون لیگ میں واپس آ گئے۔ دیکھیں جب ایک کیا ہوا پھر جب سب نون میں چلے گئے؟ جب میاں صاحب نے خود ساختہ جو جلاوطنی ہے وہ ختم کی، پاکستان آئے، تو پہلا جو پولیٹیکل جو سکور کیا وہ کوئٹہ میں اور بلوچستان میں کیا۔ میاں صاحب یہاں پر تشریف لائے اور میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ، میاں شہباز شریف اور PMLN کی جو ہائی کمانڈ ہے انہوں نے ایسا بیہیو کیا یہاں پر جیسے وہ واقعی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ یہ سارے ملتے رہیں، الیکٹیبلز کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ چلی گئی، اس میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، شیخ ظفر خان مندوخیل پہلے سے ساتھ تھے، سردار عبدالرحمن کیتران، باپ پارٹی کے جو دیگر سابق صوبائی وزراء ہے وہ بھی چلے گئے۔ 14-15 ایسے ارکان اسمبلی تھے جو الیکشن جیتے آ رہے تھے، وہ گئے، وہ اس میں گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم ظاہر منتظر تھے کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی۔ یہ جتنے الیکٹیبلز میاں صاحب کے پاس گئے ان کا نقصان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا، چونکہ پیپلز پارٹی کی ان تمام شخصیات کے ساتھ بات چیت 2022 سے نہیں، بات چیت اس وقت سے جب نواب ثناء اللہ زیری کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، میر قدوس بزنجو جو ہے وہ اوور نائٹ چیف منسٹر بلوچستان بن گئے۔ آپ زرداری صاحب کی بڑی خواہش رہی ہے بلوچستان کو سنبھالنے کی۔ بالکل، سینیٹر قیوم سمرو صاحب جو ہے وہ کوئٹہ کے مقامی ہوٹل میں رہائش پذیر تھے، وہ تمام سینیٹر سے MPA سے وہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی، کافی لوگوں نے ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ فائنلائز کیے، تو یہ جو لوگ ہیں اس کا براہ راست نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے تو پھر اپنے کارڈ شو کرنے تھے۔ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جب یہاں پر آئے تو وہ صرف الیکٹیبلز ان کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بلوچستان کی جو اہم سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی،
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اس کے علاوہ باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سارے ان کے قائدین ان سے ملتے رہے. یعنی مستقبل کا اگر ہم منظرنامہ دیکھیں، باپ پارٹی، پشتونخوا میں جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، ان جماعتوں کا یہاں پہ ایک سیاسی ہولڈ تو ہے. یہ سیٹیں ہر صورت میں نکالیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے نون لیگ سے گہرے روابط میں ہیں. یس، تو نون لیگ نے صرف الیکٹیبلز کا سکور نہیں کیا بلکہ ان کا بھی کیا. اچھا، اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب. پیپلز پارٹی کا آپ نے سوال کیا. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کو بڑا لاس ہوا، جتنے الیکٹیبلز ہیں یہ ادھر چلے گئے. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت ہی خفیہ انداز میں، بہت ہی اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ وہ الیکٹیبلز جو آنے والے 2024 8 فروری وہ انتخابات جیتنے کے جن کے امکانات زیادہ ہے وہ اس میں شامل ہو گئے. فار ایگزامپل، سابق نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ کوئی خسارے کا سودا تو نہیں کریں گے. سردار سرفراز شاکر ڈومکی تو خسارے کا سودا نہیں کریں گے. نواب ثناء اللہ زیری ظاہر پہلے شامل ہو چکے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں جو نصیر آباد ڈویژن ہے جسے گرین بیلٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کا شخصیات کے حوالے سے اور ایک آئیڈیالوجیکل بیس وہاں پر موجود ہے. وہاں سے مطلب میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 3-4 نشستیں پیپلز پارٹی کی نصیر آباد سے آ سکتی ہے. دیکھیں، ایک الیکٹیبلز جو ہے جو اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں، یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے بلکہ یہ پورے ملک میں ہے. یہ پنجاب میں ہے، یہ سندھ میں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ہے. لیکن بلوچستان کے ڈائنامکس جو ہے وہ بڑے مختلف ہے. اگر ہم بلوچستان کے الیکٹیبلز کی بات کریں تو 1970 سے لے کے آج تک پہلی جو گورنمنٹ ہے سردار عطا اللہ خان مینگل کی گورنمنٹ بنی تھی، اس میں الیکٹیبلز نہیں تھے. اس میں کالعدم نیشنل عوامی پارٹی اور اس وقت جمعیت علماء اسلام یہ اتحادی تھے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. اس گورنمنٹ کے بعد پھر آج تک جتنے بھی گورنمنٹس بنے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اکثر جو ہے الیکٹیبلز نے بنائے ہیں. بلوچستان میں بااثر الیکٹیبلز کی جو تعداد ہے وہ 15-16 ہے. 15-16 الیکٹیبلز وہ کسی سے بھی ٹکٹ لے کے اس ایوان میں وہ آ سکتے ہیں. اچھا، 15-16 جب وہ آتے ہیں تو 5-6 جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر آتے ہیں. اب بلوچستان اسمبلی میں 65 کا ایوان ہے. اب 65 کے ایوان میں اگر کوئی 20-21 جو امیدوار ہے وہ آ جائے سیٹیں، تو پھر ان کے لیے گورنمنٹ بنانا جو ہے مشکل کام نہیں ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن اس مرتبہ یہ جو الیکٹیبلز ہے یہ 3 جگہوں پر تقسیم ہے. یہ پیپلز پارٹی میں ہے، یہ نون میں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام میں ہے، یہ باپ پارٹی میں ہے. 4 حصوں میں یہ تقسیم ہے. ہاں، 2018 کے الیکشنز میں پہلی مرتبہ ہوا، راتوں رات باپ پارٹی بن گئی، اور باپ پارٹی بننے کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ سارے آج جو 4 حصوں میں تقسیم ہے یہ ایک ہی اس میں آ گئے. آل ایگز ان ون بیگ، یہ سارے اس میں آ گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے آپس کے ذرائع ظاہر کوئی نظریہ تو ہے نہیں، لڑائیاں، اختلافات. 2 سابق وزراء اعلیٰ جام کمال اور قدوس بزنجو جو چھوڑ کے چلے گئے، ایک نون میں گئے اور ایک پیپلز پارٹی میں. تو ہم بات کریں گے جو اہم شخصیات ہے. جام کمال صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی کم از کم ایک نشست تو وہ صوبائی کی یا وہ پکی ہے، اور قومی اسمبلی کی جو اوران جو ہب اور لسبیلا کی نشست ہے اس پہ ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. لیکن وہ سردار اسلم بوتانی سے مقابلہ کریں گے، وہ آزاد ہے. پیپلز پارٹی نے قدوس بزنجو کے بھائی کو وہاں پہ اتارا ہے. اسی طرح قدوس بزنجو کا مقابلہ وران میں ہے، صوبائی نشست پہ وہ کھڑے ہیں. وہاں پہ نیشنل پارٹی کے خیر جان بلوچ سے ان کا مقابلہ ہے. تو ان دونوں شخصیات کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں نظر آئیں گے؟ دیکھیں، مجھ سے اگر آپ نے پوچھا تو اس میں جام کمال خان کو تو میں اس کے چانسز ہے. حالانکہ اس کو بھی میر حسن جاموٹ صاحب جو ہے وہ بڑے ٹف ٹائم دینے والے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان کے خلاف بھی الائنس ہے. جاموٹ صاحب کو پیپلز اس کے جو بوتانی برادران ہیں وہ بھی سپورٹ کریں گے. ہو سکتا ہے BNP منگل بھی کرے، لیکن اس کے علاوہ جو نیشنل پارٹی ہے وہ سپورٹ کرے گی جام کمال خان کو. لیکن میر قدوس بزنجو کا پوزیشن جو ہے وہ مجھے کمزور نظر آ رہا ہے. میں اواران سے اس مرتبہ
नेशनल पार्टी को देख रहा हूँ। ये उनको नून लीग की हिमायत भी हासिल है, जाम कमाल साहब खुद नून लीग में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब की बात करते हैं, निगरान वज़ीर दाखिला है, बड़े स्क्रीन पे नज़र आते रहते थे और निगरान वज़ीर दाखिला बनने के बाद बड़े फ़ाल भी आए, फिर अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इलेक्शन में आए। उनका डेरा बुगटी में आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? डेरा बुगटी के PB10 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और नवाब बुगटी के पोते नवाबज़ादा गोराम बुगटी से उनका मुकाबला है। पिछली दफ़ा वो इलेक्शन हार गए, इस दफ़ा आप समझ रहे हैं कि वो दोबारा सूबाई असम्बली में हम देखेंगे और बज़ाहिर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के वो वज़ारत आला के उम्मीदवार भी है। देखिए जो सरफराज बुगटी है वो ज़ाहिर है कभी खसारे का सौदा तो नहीं करेगा। वो एक मरतबा यहाँ पर होम मिनिस्टर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है अब रिसेंटली केयरटेकर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उनका एक पोजीशन तो रहा है, इसमें शक नहीं है। लेकिन सरफराज बुगटी ज़ाहिर है अभी कल की बात है कि नवाबज़ादा गोराम बुगटी, नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी, उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और उसका जवाब न इलेक्शन कमीशन ने दिया है, न इस गवर्नमेंट ने दिया है, न उस गवर्नमेंट ने दिया है। उस गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि 21 पोलिंग स्टेशन जो है वो सरफराज बुगटी साहब ने सोई से, डेरा बुगटी से अपने आबाई इलाके बैकड़ जो है शिफ्ट किए हैं। अब ज़ाहिर है ये जो उनका इल्ज़ाम है, क्लेम है, तस्दीक तो होनी चाहिए। जवाब तो सरफराज लेकिन इतना बता दूँ, ज़ाहिर है आप या देखने वाले इस चीज़ में ज़रूर इंटरेस्टेड है। सरफराज बुगटी की पोजीशन बनस्बत उनकी मजबूत है। सही, ज़ाहिर है वो वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी की नशिस्त भी इसी तरह खुशदार से कि वो बड़े मजबूत पोजीशन पे है। उनका कौमी असम्बली में सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुकाबला है, मस्तूम कलात और सौराब की नशिस्त पे। इसी तरह अब्दुल गफूर हैदरी वहाँ पे मजबूत हुआ है। वहाँ पे आपके कौमी असम्बली की पोजीशन क्या देख रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में मैं तो वहाँ पर जमात उलमा इस्लाम का जो पोजीशन है मैं उसको मजबूत देख रहा हूँ। सूबाई असम्बली पे नवाब सनाउल्लाह को मैं ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन उनके भाई है नवाबज़ादा नेमतुल्लाह ज़ेरी जो है उनके सोराब से उनके चांसेस कम है। उनके अपने भाई है नवाबज़ादा ज़फ़रुल्लाह ज़ेरी, उनका ताल्लुक़ जमात उलमा इस्लाम से है, उनकी पोजीशन जो है वो कदर बेहतर है। तो वहाँ पर चूँकि जालावान के अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इस वक्त जालावान में जमात उलमा इस्लाम और BNP मेंगल का इत्तेहाद भी है कुछ सीटों पर, यानी नाल में, वार्ड में, खुशदार शहर में। वहाँ पर यह है कि जमात उलमा इस्लाम का जो पोजीशन है वो फैसला कुन है, वो जिसके साथ इत्तेहाद करते हैं, अगर वो BNP मेंगल के साथ इत्तेहाद करते हैं वो नशस्तें लेके आ जाते हैं। इसी तरह अगर वो नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं तो BNP को आउट करते हैं। लेकिन इस मरतबा मैं 50-50% देख रहा हूँ। नाल में या खुशदार में वहाँ पर नवाबज़ादा इसरारुल्लाह ज़ेरी भी है, उनका इत्तेहाद हुआ है नेशनल पार्टी से, तो वो भी 1-2 सीटें वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पोजीशन इस वक्त जो हमें लग रही है वो जमात उलमा इस्लाम यानी ख़ासकर जालावान बेल्ट की, यानी आप नवाब असलम रेसानी से लेके फिर आप वार्ड तक चले, यहाँ पर मुझे जमात उलमा इस्लाम का जो पोजीशन है मजबूत लग रहा है। सही, तो मकरान में आप क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी की अच्छी पोजीशन है, ज़ोर बुलेदी, अज़हर रिंद, अब्दुर्रऊफ़ रिंद, वहाँ पे बलूचिस्तान असम्बली की 4 नशिस्तें हैं और उनमें से तकरीबन 3 पे ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला करेगी, और एक जो सिटी की नशिस्त है डॉक्टर मालिक बलोच और सैयद एहसान शाह मुकाबला करेंगे। और कौमी असम्बली की नशिस्त पे कहा जा रहा है कि एक जो नौमौलूद है सियासत में, शायद मलिक शाह बड़ा अहम नाम है, और वो याकूब जिंजो पहले उनको टिकट दिया गया, फिर इसके बाद मलिक शाह को दिया गया और फिर वापस जो है ना, मतलब इसमें 2-3 दफ़ा रद्दबदल भी हुई। तो मकरान की सूरत-ए-हाल, वहाँ के इलेक्टेबल्स, वो किस हद तक रोल किरदार अदा करेंगे पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम करने में? देखिए जहाँ तक मकरान की बात है, मकरान शुरू से जो बलोच नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका हॉट बैड रहा है, नज़रियाती बेस भी रहा है। वहाँ पे तो मैं ये समझता हूँ कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नेशनल पार्टी की जो पोजीशन है वो मजबूत है। इसके अलावा जहाँ तक गवादर सिटी की बात है या गवादर जो मीर हमाल करमती वाली जो नशस्त है, वहाँ पर मैं मौलाना हिदायतुर रहमान को देख रहा हूँ, हक दो तहरीक को मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा आपने जिन शख्सियात का जिक्र किया, आप 3 गिन रहे हैं, मैं 1 गिन रहा हूँ। हार्डली अगर पीपल्स पार्टी ने जीत लिया वो 1 ही नशस्त होगी मकरान से, मैं 3 नहीं गिन रहा। सरदार फ़तेह हसनी की हम बात करेंगे, इसी तरह उनका मुकाबला है जनाब अब्दुल कादिर बलोच का कौमी असम्बली की नशिस्त पे। खारान, नोशकी, चागी और वाशक का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है,
وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بیلٹ میں؟ وہاں پہ بھی مقابلہ ٹف ہے. سردار فتح حسنی نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے مقابلے میں اتارا ہے, عارف محمد حسنی کے مقابلے میں, اور وہاں پہ صادق سنجرانی بھی امیدوار ہے صوبائی اسمبلی کی نشست پہ. ان کے بھائی قومی اسمبلی پہ انتخاب لڑ رہے ہیں, تو بڑے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں سے. تو وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر تو یہ اسٹریٹجیکلی بھی بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹوینسی ہے. ایک تو آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دوں, یہ جو رخشان ڈویژن کا جو قومی اسمبلی کی نشست ہے, یہ 98,000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے, واقعہ ہے. بالکل تقریباً خیبر پختونخوا کے برابر. خیبر پختونخوا کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 1,01,000 یا 3,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو یہ پورا حلقہ جو ہے ایک صوبے کے برابر ہے. اچھا, اب یہاں پر بات یہ ہے کہ 3 اہم شخصیات, جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ, سردار فتح محمد حسنی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, صادق سنجرانی. دیکھیں اب ظاہر ہے صادق صوبائی پہ چلے گئے, ان کے بھائی آگے, ان کے بھائی ہے اعجاز سنجرانی. اب اعجاز سنجرانی کو بھی آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں. صادق سنجرانی, عثمان بادینی کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ عثمان, میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت میں مقابلہ جو ہے یہ سنجرانیز, محمد حسنیز پلس میں جنرل قادر, ان کو دیکھ رہا ہوں. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت مقابلہ سنجرانی اور محمد حسنی کا ہے. اچھا, وہاں پہ جمعیت کا ووٹ بینک ہے باقاعدہ. نوشکی میں ان کی بہت اچھی پوزیشن ہے, اور ان کا مطلب جمعیت عموماً وہاں سے نشستیں نکال لیتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ضلع شامل ہو, چونکہ ان کا ووٹ بینک ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنا انڈرمائن کر سکتے ہیں. نیور, بالکل انڈرمائن نہیں کر سکیں گے. لیکن وہاں پہ چونکہ اس بیلٹ میں ان شخصیات کا اثر بہت زیادہ ہے. سردار فتح محمد حسنی وہ بارہا جیت چکے ہیں, جنرل قادر جو ہے وہ بھی 2 مرتبہ جیت چکے ہیں. پھر سنجرانی صاحب کو آپ کبھی انڈرمائن نہ کریں. جس طرح لوکل باڈیز الیکشنز انہوں نے جیتے, جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے اپسیٹ کیا, تو اس میں بھی آپ کو, یعنی اس کے بھائی اگر کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے صادق سنجرانی. یعنی ان کا ووٹ تقسیم ہوگا اور اس کا فائدہ ظاہر ہے سنجرانی لیں گے. پشتون بیلٹ میں ہم نسبتاً دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نون لیگ کی پوزیشن بہتر ہے. بارکان میں سردار عبدالرحمن کیتران ہے, اسی طرح لورائی میں طور عثمان خیل ہے, اور زیارت پہ نور محمد دمڑ ہے. ان تمام حلقوں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ اسی طرح قومی اسمبلی کی نشست پہ سردار یعقوب ناصر سابق وفاقی وزیر ہے, اور دیرینہ ایک رہنما ہے, وہ بڑی گہری وابستگی نون لیگ سے. اسرار ترین کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے. وہ اس دفعہ وہ پیپلز میں ہے, یہ نون میں ہے. اسرار ترین تو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی پوزیشن؟ دیکھیں اوورال اگر ہم پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز آف بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر آپ نے 2 شخصیات کا ابھی نیشنل اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, سردار اسرار ترین اور سردار یعقوب ناصر, آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے اس وقت جو پلس ہے یا جو ٹیمپریچر ہے وہ سردار یعقوب ناصر کے حق میں ہے. سردار اسرار ترین کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی. سردار یعقوب ناصر کا ایک تو پولیٹیکل پوزیشن ہے, پھر ساتھ ہی ایک ٹرائبل بھی ان کا اسٹیٹس ہے, تو میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں. ہاں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے صوبائی نشستوں کی, میں یہ کہتا ہوں مسلم لیگ نون میں پشتون ایریاز میں وہ لوگ شامل ہوئے ہیں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اکثر جو ہے ہار جائیں گے. مثال کے طور پر میں طور عثمان خیل کو نہیں دیکھ رہا, میں نور محمد دمڑ کو نہیں دیکھ رہا, میں سردار مسعود لونی کو نہیں دیکھ رہا. میں کہتا ہوں کہ شیخ جعفر خان مندوخیل جو ہے اس کو بھی میں 50% دیکھ رہا ہوں. تو یہ اگر یہ سارے نہیں آئیں گے تو پھر نون لیگ حکومت کیسے بنائیں گے؟ یہی تو ان کے وہ کہتے ہیں کہ وہ خاص لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو امیدیں ہیں. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس گیم ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے, وہ بہت ہی بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. پھر یہ جو الیکشن ہے, یہ الیکشن ٹیکنالوجی کا الیکشن ہے, یہ الیکشن سوشل میڈیا کا الیکشن ہے. اچھا, اس چیز میں آپ نے نہیں پوچھا, میں ذکر کروں گا. خاص کر پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز میں یا کوئٹہ شہر میں سابقہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا, جو ہرنائی اور زیارت کی جو نشست ہے, میں وہاں پر پی ٹی آئی کو دیکھ رہا ہوں.
नवाब खान दुमड़ को। यस, मैं कोयटा शहर में कुछ सूबाई नशस्तों पर और कौमी नशस्तों पर मैं पीटीआई को देख रहा हूँ। ये सही, यानी कोयटा सिटी की और या नवाकिली साइड की यस, आप कह रहे हैं। देखिए पीटीआई का एक आइडियोलॉजिकल बेस बन गया है, और जहाँ तक नून की बात है, नून को बहुत ज़्यादा तपड़ पड़े हैं। अगर जाम कमाल जैसे शख्सियत की वजह से नून ने कोई सीट जीत लिया वो अलग बात है, या शेख जाफर खान मंदोखेल ने अपने ताकत यानी पैसों के ताकत के बिल बोते या कबायली असर ज़ाती असर के बिल बोते पर अगर वो आ गए तो वो अपनी जगह है, लेकिन ये है कि पब्लिक सपोर्ट वो नहीं है जो 2018 में था। 2018 में मियाँ साहब ने जो वोट को हक दो का नारा, वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया, बड़ा पॉपुलर वो पूरे पाकिस्तान में। आज वो नारा नहीं है, वो सिर्फ डिक्शनरी में है और तारीख़ में है। तो आज बहुत बड़ी तादाद आपके यंगस्टर्स की है और सियासी लोगों की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। सही। शाह साहब, ये हमेशा से एक रिवायत रही है कि जो मरकज़ में वो आती है तो वो हुकूमत बना लेती है, बलूचिस्तान में भी वो जमात। इस दफ़ा कोई आप ये चेंज देखेंगे कि कोई मरकज़ में जो बरसर इक़्तिदार वो बलूचिस्तान में हुकूमत ना बना सकें? देखिए इस मरतबा मैं थोड़ा सा चेंज देख रहा हूँ। बज़ाहिर तो लग रहा है कि नून लीग जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने वाली है, लेकिन मैं बलूचिस्तान में इस वक्त नून लीग की वो पोजीशन नहीं है जो पीपल्स पार्टी की है। सीटें उनकी ज़्यादा होंगी। हाँ, नून लीग ने अगर ये कमाल दिखाया कि जी ठीक है, हम तो नहीं बन सकते हैं, हम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को बनाते हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम को बनाते हैं, हम किसी और को बनाते हैं, हम साथ शामिल होंगे। बड़े गहरे रवाबित भी हैं डॉक्टर मालिक साहब, उनसे मुलाकात भी है। तो देखते हैं, फैसला ज़ाहिर है 8 फरवरी को अवाम ही करेंगे बलूचिस्तान में ये इक़्तिदार किसके सर सजेगा और कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी। इन बज़ाहिर ये तो तय है कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी तो वो इलेक्टेबल्स और जो छोटी सियासी जमातें हैं उनका सहारा लेगी और ये मखलूत हुकूमत ही बनेगी। इजाज़त दीजिए, मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़।